السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، مجھے ایک صاحب کی کال آئی اور وہ ساؤتھ افریقہ میں مقیم ہیں اور شبیر ان کا نام ہے۔ شبیر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ افتخار بھائی، میں 19 سال سے ساؤتھ افریقہ میں ہوں اور اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنے جن رشتہ داروں پر اپنا پیار، اپنا پیسہ نچھاور کیا، اپنی محبتیں نچھاور کی، اور جس دوست احباب پہ احسان کیا، انہوں نے کوئی صلہ نہیں دیا۔ تو میں نے پوچھا، میں کہا شبیر صاحب، آپ صلہ کیا چاہتے تھے آپ؟ تو کہتے نہیں جی، وہ مجھے صلہ تو صرف اتنا تھا کہ یار کبھی کسی محفل کے اندر کوئی کرسی چھوڑ دیتا میرے لیے، یا کم از کم میرے لیے احترام میں کبھی کوئی ایک ایسا کلمہ یا ایسی بات منہ سے ادا کر دیتا جو مجھے بڑی تشفی دیتی۔ میں نے ان سے پوچھا، میں کہا شبیر صاحب، آپ نے جو نیکی کی تھی وہ اللہ کے لیے کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں جی، اللہ کے لیے کی تھی۔ تو میں نے کہا پھر اجر کی توقع پھر بندے سے کیوں رکھی آپ نے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، میں تو یہ نہیں کہتا، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ کبھی کوئی شخص مطلب فون ہی اٹھا لے، ملنے سے بھی گریز کرتے ہیں لوگ۔ میں نے کہا یار، پہلی بات تو یہ ہے کہ راستے میں ہم جب جا رہے ہوتے ہیں تو کئی اللہ کے بندے مانگنے والے سائل آتے ہیں، جن کو ہم عرف عام میں فقیر کہتے ہیں، تو ہم ان کو جو بھی دیتے ہیں 150، تو ہم یہ کبھی توقع رکھتے ہیں؟ بڑا عجیب سا لگیں گے کہ میں اگر کسی کو سگنل پہ گاڑی روک کے 100 روپے دوں اور کہوں جی بابا جی میرے لیے دعا کرنا۔ یہ بڑی ایک عجیب سی مجھے بات لگتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر نیکی اللہ کے لیے کی ہے تو پھر بندے سے اجر کی توقع کیوں؟ اور اگر آپ نے بندے سے نیکی کی ہے اجر کی نیت سے، تو پھر آپ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، کیونکہ جو شخص آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا تھا اور آپ نے اس کی مدد کی تھی، جو خود مانگت تھا، آپ اس سے مانگ رہے ہیں، کچھ لینے کی توقع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والوں میں سے رکھا ہے، آپ لینے والے کیوں بننا چاہتے ہیں؟ دوستو، ویسے بھی بابے کہتے ہیں جو ہم کسی کو دیتے ہیں وہ تو ہم اللہ کے دیے میں سے دیتے ہیں۔ تو اگر میں نے بھی اللہ کے دیے میں سے آگے دیا ہے تو پھر نیکی کرنے کے بعد، دینے کے بعد توقع کس بات کی رکھنی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بندے پر نیکی اس لیے کی تھی کہ وہ اس کا صلہ دے گا، تو پھر یہ نیکی نہیں ہے، یہ گیو اینڈ ٹیک ہے۔ آپ نے ایک فائدہ پہنچایا تھا جس کے بدلے آپ نے فائدہ لینا چاہا، تو پھر اس کو آپ فائدہ کہیں، بزنس کہیں، کاروبار کہیں، گیو اینڈ ٹیک کہیں، نیکی نہ کہیں۔ اور ویسے بھی سیانے کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ مجھے پتہ ہے خاصا مشکل کام ہے نیکی کر کے دریا میں ڈالنا، لیکن دوستو کرنا یہی پڑے گا کہ جب بھی ہم نیکی کریں گے تو ہمیں وہ دریا میں ڈالنی پڑے گی۔ اور میں پھر دوبارہ گزارش کروں گا، جو شخص آپ کے پاس مانگنے آیا تھا، آپ نے اس کو اللہ کے دیے میں سے دیا ہے۔ پہلی بات تو آپ کا کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر آپ نے کمایا تھا تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کمایا تھا۔ اگر آپ نے اپنی تعلیم کے بلبوتے پہ کمایا تھا تو آپ کو جو دماغ دیا جس سے آپ نے تعلیم حاصل کی تو وہ بھی اللہ نے دی تھی۔ ہم اس سے آگے چلے جاتے ہیں۔ چلیں، آپ نے کمایا تو آپ نے اپنے کمائے میں سے ایک ایسے شخص کو دیا تھا جو آپ کے سامنے سوالی تھا، ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا، وہ آپ سے مانگ رہا تھا، اب آپ اس سے صلہ مانگ رہے ہیں، دونوں مانگنے والے ہو گئے۔ اور ویسے بھی میاں محمد بخش نے تو بات ہی ختم کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ مانگت کولو منگن والا روے ہمیشہ خالی، مانگت کولو منگن والا روے ہمیشہ خالی، اوس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی۔ یقیناً بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ اللہ کے بندوں کو آسانیاں دیتے رہیں، آسانیاں بانٹتے رہیں، اس کی عطاؤں کو آگے تقسیم کرتے رہیں، اور بغیر کسی اجر کے اور بغیر کسی گیو اینڈ ٹیک کے محبت کا پرچار، آسانیوں کا پرچار
کرتے رہیں اور نیکی کر کے دریا میں ڈالتے رہیں. زندگی کو راستہ دو. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.